روایت حضرت بریدہ سے وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے۔ مومن جب مرا کرتا ہے تو اس کے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، تو مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے۔ مومن کے مرتے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، اگرچہ یہ موسم سردی کا ہو۔ جب مومن مرتا ہو اور وہ موسم سردی کا ہو تو اس وقت بھی مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ آقا بتا رہے ہیں کہ جب مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ گویا کہ یہ پسینہ کیوں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے جو مومن کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے؟ تو اللہ اکبر، نبی نے جو فرمایا، علماء نے بیان فرمایا، حدیث پاک کی تشریح کے اندر علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ مومن کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اچھے خاتمے کی علامت ہے۔ جس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے یعنی اسے جا کرنے کی شدت زیادہ ہوتی ہے تاکہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کے درجے بلند ہو جائیں۔ کتنی پیاری تعلیم ہے میرے مصطفیٰ کی کہ جب کسی کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں کہ اس کی اچھے خاتمے کی اور اس کی اچھائی پر خاتمے کی دلیل و یہ علامت ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ مومن مرتے وقت تک نیکیوں میں محنت کرتا رہتا ہے، جب سختی ہوتی ہے تو اس کو نیکیاں اس کی بڑھائی جاتی ہیں، اس کی نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں۔ جب مومن جب سختی میں ہوتا ہے تو اللہ پاک اس سختی کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ روایت حضرت عبید اللہ بن خالد سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناگہانی موت غضب کی پکڑ ہے، غضب کی پکڑ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ کافر کے لیے غضب کی پکڑ ہے، مومن کے لیے رحمت، مومن کے لیے رحمت ہے اور کافر کے لیے پکڑ ہے۔ پہلی چیز تو کافر کے لیے موت کے وقت سے پھر پکڑ شروع ہی ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں جتنے بھی عیش و آرام کر لے وہ دنیا تک محدود، لیکن جب موت کا وقت اس کا آ گیا تو اب اس پر پکڑ شروع ہو گئی، اب پکڑ اس کی لازمی ہو گئی، اب اس پکڑ سے چھٹکارا کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں فرمایا کہ ناگہانی موت یہ غضب کی پکڑ ہے، یہ ہارٹ فیل کی موت غضب رب کی علامت ہے، کیونکہ اس میں بندے کو توبہ اور نیک عمل اچھی وصیت کا موقع نہیں ملا کرتا۔ جب ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو فوراً مر جاتا ہے، اس کو نہ کوئی وصیت کا موقع ملتا ہے، نہ نیک عمل کا ملتا ہے، نہ ہی اس کو توبہ کرنے کا موقع ملا کرتا ہے۔ مگر یہ بھی کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے یہ بھی رحمت،
مومن کے لیے یہ بھی نعمت ہے، جیسا کہ آئندہ رہا اور دوسرے حدیث پاک میں ارشاد ہوگا کہ مومن کے لیے بھی نعمت ہے، کیونکہ مومن کسی وقت رب سے غافل رہتا ہی نہیں۔ مومن کی بات چل رہی ہے یہاں پر، ہاں، اس مسلمان کی بات نہیں چل رہی جو ہر وقت اللہ کی یاد سے غافل ہے، یا مومن کی بات چل رہی ہے۔ مومن کسی وقت بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ کیوں؟ ذرا دیکھو کہ حضرت سلیمان و یعقوب علیہم السلام کی وفات اچانک ہوئی۔ اچانک ہوئی؟ یہ نبی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ نبی ہیں، نبی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے۔ اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے اور کافر کے لیے پکڑے۔ اگر اچانک مومن مرتا ہے تو اس میں بھی اس کی راحت ہے، اور کافر کے لیے تو پکڑ ہے ہی، پکڑ ہی پکڑ ہے۔ کیوں ہے مومن کے لیے رحمت؟ آقا نے اس کے تعلق سے بھی فرمایا، اور علماء اس کی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے راحت اس لیے کہ مومن اس موت میں بیماریوں کی مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ مومن اس موت میں بھی بیماریوں کی مصیبت سے بچ جایا کرتا ہے۔ تو بہرحال بیماری بھی انسان کی گناہوں کو دور کرنے کے لیے آتی ہے، لیکن موت کی سختی اگر کسی کو آتی ہے تو لوگ اسے بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ اس کے نامہ اعمال کا بدلہ ہے، اس نے دنیا میں جو ککرم کیا یہ ان برائیوں کا بدلہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی جاکنی کے وقت کسی کو دیکھ لے تو وہ بری زبان نہ کھولے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ایسے وقت میں اس کے پاس میں کھڑے ہو کر کلمے کی تلقین کرے، کلمے کی تلقین کرے، مردہ سے نہ کہے بلکہ تلقین کرتا رہے، پڑھتا رہے وہ اپنی آواز میں، اور کلمہ کا ورد کرتا رہے۔ لیکن کسی کے نامہ اعمال کو کھولنا کہ دیکھا اس کی موت آئی تو کیسے روح نکلی، اس کے نامہ اعمال کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل گیا، طرح طرح کے لوگ زبانیں کھولا کرتے ہیں۔ بہرحال ایسی زبانوں سے اپنی حفاظت کی جائے، زبانوں کو بند کی جائے، اس لیے کہ اگر مرنے والا سچا مسلمان مومن ہے تو قسم خدا کی اس کے لیے اگر سختی ہے تو وہ اس کے گناہوں کو دور کرتی ہے اور نیکیوں کا اضافہ کرتی ہے، اور اگر اس کو موت فوراً آ گئی، ہارٹ فیل ہو گیا یا ایسی کسی اور طریقے سے موت آ گئی تو اس میں اس کو مصیبتوں سے بچا لیا کہ جو وہ بیماریوں کی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کو اس سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مومن کے لیے تو دونوں ہی راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ مراد کافر ہے کہ کافر کے لیے کوئی راستہ نہیں کھلا۔ کافر چاہے وہ اٹیک سے مرے، حادثے سے مرے، یا پھر کسی اور کے ذریعے، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، چاکنی کا وقت قریب آتا ہے، اب اس پر رب کی پکڑ اتنی ہی سخت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لیکن مومن کے لیے بڑے تحفے ہیں، اس لیے تو فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کا تحفہ موت ہے، مسلمان کا تحفہ موت ہے۔ کیوں ہے مسلمان کا تحفہ موت؟ کیونکہ یہ رب سے ملنے اور جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، مگر یہی موت کافر کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ مسلمان کا محبوب رب ہے اور کافر کی محبوب دنیا۔ تو موت مومن کو محبوب سے ملاتی ہے اور کافر کو اس کے محبوب سے چھڑاتی ہے۔